میں کہتا ہوں سنو، ہمیں ایسے پیروں کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے جو مصطفیٰ کی امت میں اختلاف ڈالیں۔ ہم ان پیروں کا ہاتھ اور دامن پکڑ کے چلیں گے جو ہم لوگوں کو اتفاق کی دعوت دیں گے، اپنے محبت کا پیغام دیں گے۔ اس لیے کہ جو شہید ملت لیتے ہیں مدار میں، جو لیتے ہیں شادی میاں پیلی بھیت میں، جو لیتے ہیں شہر میں شہر سنت پیلی بھیت میں، جو لیتے ہیں مکن پور پہ بدیوت تھی، جو لیتے ہیں مسعود شہید میں حضرت اسماعیل، جو لیتے ہیں پیٹرام میں عبد الواحد، جو لیتے ہیں دیگر جگہوں پہ بزرگ، یہ بیٹے کسی کے ہوں اولاد کسی کی ہو مگر سب کی جڑیں چاچر بغداد میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم کسی پیر پر انگلی اٹھا کے اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتے، ہم تو ان کی چادر کو چوم کے اپنے مراد کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم کو ایک ہدایت ہے، شہید ملت کے قدموں سے لے کے جاؤ، مرید کسی کے ہو خبردار اگر ان میں اختلاف ہے تو وہ جانے تمہیں کسی پیر پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ زور سے بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ کسی کے پیر پر کسی بزرگ پر کوئی پاتھلے نہیں، محبت والے بنو۔ زور سے بولو، جھگڑے والے نہیں، محبت والے بنو، پیار والے بنو، عقیدت والے بنو، ایک دوسرے کے چاہنے والے بنو۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا پیر ہو پیر ہو پیر ہو، ارے یار کیوں ہو؟ پیر ہو تو پھر پیر ہو، جو ہاتھ پارٹی کرائے، جھگڑے کرائے، نفاق ڈالے، آپس میں پارٹی بندی کرے، گروہ بندی کرے، ایسے پیر ہی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو، پھر وہی آ جاؤ جہاں تھے۔ حافظ جی دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو۔ یاد رکھو ایک جملہ میری تقریر کا سنو، دعا کے لیے دل کی ضرورت ہے، دل کی۔ زور سے بولو، دل سے بولو، ارے دل کی، ارے بزرگوں کے قریب آ کے تو دیکھ، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو کے تو دیکھ۔ زندگی نہ بدل جائے تب کہنا، زندگی میں انقلاب نہ آ جائے تب کہنا۔ جنہیں اپنے اسلاف کے کہنے مانے، اپنے بزرگوں کے کہنے مانے، جو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہے، کل کے دیکھو تاریخ ہے، وہ کامیاب کل بھی تھے، وہ کامیاب آج بھی ہیں۔ برسوں ہو گئے ان کو کہے ہوئے، سال گزر گئے، آج بھی ان کے مزاروں پہ سو کے نہیں اٹھتے، ان کے چاہنے والے پھولوں کی برسات کرتے۔ تم کروڑ پتی ہو کر مرتے ہو تمہارا کوئی ذکر نہیں، لکھپتی ہو کر مرتے ہو تمہارا کوئی ذکر نہیں۔ بس تھوڑی دیر ذکر ہوتا کہ گنڈا مر گیا، لچا مر گیا، بدماش مر گیا، نیتاجی مر گیا، ہو گیا ختم۔ شہید ملت بیٹھے دیکھ لو، ہاں ہے نا بچہ بچہ دیوانہ، تیری قبر پر تیرا بیٹا ہی مٹی نہیں دیتا، تیرے تیجے بچہ نے تیرا بیٹا ہی نہیں بھرتا۔ 40 دن سے پہلے دوسرا نکاح کر لیتی ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کھوٹ تھی تیرے اندر۔ اگر تو سچا ہوتا تو مجھے یاد رکھا جاتا۔ 1500 سال ہو گئے، آج بھی دنیا نہ نبی کو بھولی نہ نبی کے غلاموں کو بھولی۔ زور سے بول کے دکھاؤ، ارے ابو بکر بھی زندہ ہے آج تک، اور عمر بن خطاب بھی زندہ ہے آج تک۔ کوئی نہیں بھولا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو، حضرت عمر کو، جن کی طاقت، جن کے روب، جن کے دبدبے، جن کی شان، جن کی شوکت، جن کی عظمت، جن کے تقدس کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، ابا جان یہ پیشانی پہ پسینہ کیسا وقت رات کا ہے؟ حضرت عمر ہاتھ پکڑ کے بولے، بیٹا ڈرتا ہوں کہ کوئی جانور عمر کے دور میں پیاسا نہ مر جائے، اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو حساب تیرے پاک عمر سے ہوگا۔ اللہ اللہ، آج کے دور کے بھی بادشاہ ہیں، اللہ کرو، اللہ
سارے فیصلے اچھے آئے، ہمارے حق میں جو بہتر ہو اللہ وہ فیصلہ فرما، جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ فرما۔ کون بادشاہ بنے، کون پردھان منتری بنے، کون مکھیہ منتری بنے ہم نہیں جانتے، مگر جو بھی بنے وہ بنے جو مصطفیٰ کے دین کے لیے اچھا۔ زور سے بولو آمین، ارے یار دل سے بولو آمین۔ بس یہی دعا کرے سارے لوگ۔ 1500 سال ہو گئے آج بھی دنیا حضرت عمر کو نہیں بھول رہی ہے۔ جانتے ہو کیوں نہیں بھول رہی ہے دنیا؟ 3 دن کے بھوکے رہتے تھے خود، مگر مجال تھی مدینے میں کوئی بھوکا سو جائے؟ ہاں آج تو تیری ماں بھوکی تڑپ رہی ہے اور تو بیوی کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، تیرے باپ کو 5 روپے کی دوائی نہیں ملے، تو دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں مزے اڑاتے ہیں، 3 دن تک تیرا قدم گھر کا نہیں آتا، تو دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ یہ حضرت عمر کے پیدا کی دے دیتے ہو، مگر کچھ لوگ اچھے غریب ہوتے ہیں، مگر مسلوں پر بیٹھ بیٹھ کر راتوں رات آ کر ذکر کرتے ہیں، اللہ کی سزائیں بلند کرتے ہیں، ادھر ان کی زبانوں سے لفظ اللہ نکلتا ہے اور ادھر خدا تیرے گھر میں تیری اولاد فرماتا ہے۔ ذکر کس نے کیا؟ کھانے کے لیے حضرت عمر نے کان لگائے، اللہ کیا دستک دی، اندر سے آواز آئی، کمر چھوٹی ہوئی، منہ میں دانت نہیں، بدن کے بال سفید، کمر چھوٹی ہوئی ہے۔ سلام کیا حضرت عمر نے، چہرہ صاف کیا، مشکی سے پانی نکالا، کھانا نکالا، دیکھا منہ میں دانت نہیں، سالہ ملائم کیا، کہا حضور کھانا کھا لیا۔ بزرگ کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈالتے رہے، بزرگ کھاتے رہے، کیا ضرورت تھی صاحب حضرت عمر کو لقمہ ڈالنے کی، لقمہ بنانے کی، جنگل میں جانے کی؟ یہ تو جنتی ہے۔ مگر سن جتنے ایسے کام کرے گا اللہ سبحان اللہ کھلا دیا حضرت عمر نے، چہرہ صاف کر دیا حضرت عمر نے۔ اس کے بعد کہا تو حضور اجازت دیتے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا اتنا جب کہا تو بزرگ مسکرائے اور مسکرا کر کہا بعد میں جانا، یہ بتا کہ تو ہے کون؟ بتا ہے کون؟ اتنا جب کہا تو حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ دوبارہ کہا بولو کون ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ شاید اس لیے پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کہ مجھ سے کھلانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ بزرگ بولے ہاں ہاں یہ بھی ہے، دوسری بات میں گفتگو انداز گفتگو کا الگ دیکھ رہا ہوں۔ جو تجھ سے پہلے مجھے کھلانے آتا تھا نا، وہ لقمہ اپنے دانتوں میں چباتا تھا، پکا ہی جا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ پہلی بات تو تجھ سے کھلانا نہیں آیا، دوسری بات 3 دن کے بعد تو آیا، چوتھی بات کہ تو گفتار الگ لے کے آیا۔ سچ بتا کہ تو ہے کون؟ اتنا چمچا خدا کی قسم حضرت عمر جھک کے بولے معاف کر دیجئے، کھلانا اس لیے نہیں آیا کہ آج میں اس کام کو انجام دینے پہلی بار نکلا ہوں، جب روز آیا کروں گا تو کھلانے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، بولنا بھی نہیں آتا، مجھ سے آگے کچھ بھی کہنا نہیں آتا۔ مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق آتے تھے، میرے سرکار نے 3 دن پہلے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا ہے، آج وہ مصلح خطاب کے بیٹے عمر کے حصے میں آیا ہے، اس لیے آج میں آپ تک پہنچا ہوں۔ بزرگ نے چہرہ اوپر کر کے کہا مطلب کہا تبھی تو میں نے کہا کہ وہ کوئی اور تھا اور تو کوئی اور ہے۔ ارے پوچھنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ اس نے چبا چبا کے دانتوں سے لقمے میرے منہ میں ڈالے تھے، تو نے انہی سے بنا کے لقمے ڈالے ہیں۔ اللہ اللہ سن عمر، یہ تو ہے کہ ایک وقت کا تو نے مجھے اپنا پتہ دے دیا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ارے وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے 2.25 سال کھلا کے آج تک مجھے جناب نے بتایا تھا کہ میں اللہ اللہ آج ایک وقت کا کھانا کھلا کے کسی کو تانا مت دو، اپنی دولت پر کسی کے
सामने घमंड मत करो, किसी को कपड़ा पहना के घमंड मत करो, किसी को अपने घर में पना दे के घमंड मत करो। आज जो इज्जत खुदा ने आपको दी है, खुदा इस पर काबिल है, तुझे जलील कर सकता है, और जिसे तू कम कर समझता है खुदा उसे इज्जतदार बनाता है। काबिल है मेरा रब इस पर, इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। अपनी जिंदगी पर घमंड नहीं, अपनी जिंदगी पर तकब्बुर नहीं, अपनी जिंदगी पे अना नहीं। कहीं ना कहीं तो यार कमी रही है हमारे अंदर, कहीं तो खोट रही है हमारे अंदर, जो हमारे मकाम मनसब मराती सब छीन लिए गए। क्या है तुम्हारे हाथ में? आज कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में, वरना तुम तो वो कौम हो जिन्होंने 1000 साल तक इस सरजमीन पर हुकूमत की। अल्लाह। और जानते हो कब हो गई मेरी तकरीर? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तन्हा हिंदुस्तान। इसको भी बंटवारे की कोशिश है और इसका भी शिरादा बखेर दिया गया। मुल्क में आग लगी पड़ी है। आप देख नहीं रहे, जिसमें कल बादशाह बने बैठे थे तुम, जिसमें वजीर बने बैठे थे तुम, जिसमें जज बने बैठे थे तुम, जिस मुल्क का हाल ये था कि जब किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछ जाती तो वो कहता था मुझे माफी दी जाए, तो जज कहता था तुम दे दी जाएगी। अपनी गवाही के लिए किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को बुला लो, और ये इस मुल्क की तारीख है। दाढ़ी वाला आता था अदालत में, अगर वो मुजरिम नहीं होता था, झूठा फंसाया हुआ होता था, तो दाढ़ी वाला आके कहता था जब से हम मैं गवाह हूँ, मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। जब जमा मुकद्दमात पर कलम फेंकता और उसको बरी करता था, इस बतों के हार गले में डाल के उसे अदालत से बाहर किया जाता था। वो गला खड़े होकर कहते थे जज साहब हमने 10 साल तक वकालत की, आज तक हमारी नहीं मानी गई। एक दाढ़ी वाले के कहने से एक मिनट में सारे मुकद्दमात पे कलम फेंक दिया। वजह क्या है? जज कहता था वकीलों सुनो, तुम्हारी वकालत एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की वकालत एक तरफ। इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है मगर मोहम्मद का गुलाम कभी झूठा नहीं। मेरे भाई झूठ कभी मत बोलो, गीबत कभी मत करो, चुगलियां कभी मत करो, मक्कारी कभी मत करो, अय्यारी कभी मत करो। अल्लाह ने जलसे जगाने का मौका दिया है तो जाहिर में भी मुसलमान बन के उठो, बातिन में भी मुसलमान बन के उठो, और अपनी झोलियों में शहीद मिल्लत का जब घर में दाखिल हो तो फैजान लेके दाखिल होना। फैजान बुजुर्गों के झूठों को नसीब नहीं होते, बुजुर्गों के फैजान सच्चे को नसीब होते। अपनी जिंदगी की रफ्तार अच्छी करिए, अपनी औलाद को अच्छा बनाइए, हसीन बनाइए। हसीन का मतलब खूबसूरती नहीं कि चेहरे को शफाफ रखिए, वो अलग चीज। अपने बच्चों को पढ़ाइए, इल्म दीन सिखाइए, इल्म दुनिया भी सिखाइए। पढ़ा करके अपने बच्चों को बहुत ऊंची कुर्सी पर ले जाइए। दौलत खुदा ने दी है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, प्रोफेसर, सब कुछ बनाइए और पढ़ाकर अपने बेटे को इतनी ऊंची कुर्सी पर ले जाइए और अपने बेटे का कलम इतना मजबूत बनाइए कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी खानकाह, तुम्हारी दाढ़ी को टारगेट करे तो तुम्हारी कोख से निकला हुआ बच्चा अपने कलम के नोक से शहीद मिल्लत के मजार के मीनार की हिफाजत करता है। अपनी दौलत को जायज जगह इस्तेमाल करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं तुझसे अमीर, मैं तुझसे अमीर, मैं तुझसे अमीर। ना, अगर ऐसा ही करना है ना, मस्जिद का मीनार ऊंचा कर,
مدرسے کا مینار اونچا کر، خانقاہ کا مینار اونچا کر، کسی مدرسے میں آ کر مدرسے کے مدرسین سے کون بچہ قریب ہے، شروع سے آخر تک اس کی پڑھائی کا ذمہ اپنے سر سے لے لے، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا سارے طلبگار ایک طرف ہوں گے، اس غریب کو عالم بنانے والے کا معیار الگ کیا جائے۔ یہ طریقے آپ کے ہیں، ان طریقوں کو آپ اپنائیے، اچھے بنیے، سچے بنیے، اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائیے، بزرگوں سے سچی محبت کر کے اپنی زندگی کو گزاریے۔ چلتے اسی طریقے سے ہونے چاہیے جس طریقے سے آپ نے کیا، عرس بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ نے کیا۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے نظر ڈالی، میں نے مزار شریف میں حاضری بھی دی ہے کھانا کھا کے، مجھے دور تک کوئی عورت نظر نہیں آئی، اس بات کی بہت خوشی ہے، بہت خوشی، الحمدللہ میرا دل خوش ہو گیا۔ ہاں ہونا بھی چاہیے، سمجھ گئے، جہاں پر عورتوں کے جھنڈ ہوں گے عورتیں جائیں گی، وہاں پر گنڈا گردی ہوگی، بدتمیزی ہوگی، اپنے مزارات کو عورتوں سے الگ رکھیں۔ ہاں وہ مزار جہاں پر پردے کا معقول انتظام ہو وہاں جا سکتی ہے عورت، وہ بھی غیر محرم کے ساتھ نہیں، محرم کے ساتھ، سمجھ گئے آپ، تاکہ اس کی عزت لٹنے کا اندیشہ ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ۔ مت بیٹھیے اپنی بیٹیوں کو گھر میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ مزاروں پر آپ جو کپڑے کی چادریں 100 میٹر کا کپڑا چاچا کسی غریب کے گھر میں ڈالیں، مزاروں پر پھولوں کی چادریں چڑھتی ہیں، یہ جو 100 دیگیں آپ تقسیم کر رہے ہیں راستوں میں، 100 دیگوں میں سے 11 دیگیں تقسیم کر دیجئے، باقی 90 دیگوں کا پیسہ جمع کر کے کسی غریب کی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا، صاحب مزار بھی خوش، جن کے نام پر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی خوش، سمجھ گئے آپ؟ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ آپ کی جگہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب 1 لاکھ روپیہ میں خرچ کروں گا، بھائی کس لیے خرچ کرو گے تم؟ کہ میں اس مزار کو اونچا بنوانا چاہتا ہوں، نہیں 10,000 روپے کا رنگ روغن کرا دے، 90,000 روپیہ جو بچا ہے تیرے پاس، تیری بستی کے اندر اگر کوئی غریب بیمار ایسا ہو جو موت اور زندگی کے درمیان جھول رہا ہو، جا کر کے وہ 90,000 روپیہ رات کے اندھیرے میں جب پوری بستی سو رہی ہو تو اس غریب کے پاکٹ میں ڈال دے، میرے بھائی اپنا علاج کر لے، خدا کی قسم تیرے دیے غریب آدمی، غریب مسلمان اگر اٹھ کر بستر سے کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم مزاروں کو ہر ولی سے راضی، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اور رسول پاک کے سارے غلام، سبحان اللہ۔